بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 35 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے نفی التاکید مع لن فی المستقبل المعروف، نفی تاکید بلن مستقبل معروف کی گردان۔ لن یرمیا، لن یرمیا، لن یرمو، قد عملت کلمۃ لن فقط، کلمہ لن کی وجہ سے صیغے کے آخر میں نصب آئی ہے، یعنی فتحہ آئی ہے۔ آگے مجہول دیکھیے، والمجہول لن یرما، لن یرمیا، لن یرمو، فی یرما واخواتها ما ظہر عمل لن لوجود الالف فی آخرها ولم يقع ای اعلال جدید فی ایت صیغۃ۔ کہہ رہے ہیں کہ ان صیغوں کے اندر حرف لن کی وجہ سے آخر کے اندر فتحہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی یہاں پر نیا اعلال، کوئی نئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان صیغوں کے آخر کے اندر حرف لن کی وجہ سے نصب نہیں آتی۔ آگے نفی الجحد بلم فی المستقبل المعروف، نفی جحد بلم مستقبل معروف کی گردان۔ لم یرمی، لم یرمیا، لم یرمو، لم ترمی، لم ترمیا، لم یرمینا، لم ترمی، لم ترمیا، لم ترمو، لم ترمی، لم ترمیا، لم ترمینا، لم ارمی، لم نرمی۔ مکمل گردان پڑھی گئی۔ آگے اس سے متعلق تعلیل ہے الاعلال سقیطت الیاء فی مواقع الجزم، جہاں پر جزم واقع ہونی تھی وہاں یا حذف کی گئی ہے۔ وفی الصیغ الباقیہ ظہر عمل لم کما یظہر فی الصحیح، بقیہ صیغوں کے اندر صحیح کے ابواب کے اندر جو حرف لم کی وجہ سے تعلیل ہوتی ہے وہی ظاہر ہوئی ہے۔ ضمہ اعرابی والے 5 صیغوں کے آخر سے یا ساقط ہوئی، بقیہ صیغوں کے اندر وہی تبدیلی ہے جو صحیح کے ابواب میں ہوتی ہے، یعنی نون اعرابی ساقط ہو جائے گا۔ والمجہول، مجہول کے گردان دیکھیے، لم یرما، لم یرمیا الی الاخیر حالہ کحال تصریف معروفہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہی تبدیلیاں ہیں، وہی احوال ہیں جو اس کی معروف کی گردان کے اندر ہیں۔ آگے بانون ثقیلہ کی گردانیں ہیں۔ المستقبل المعروف المؤکد بلام التاکید والنون الثقیلہ، مستقبل معروف مؤکد بلام تاکید ونون ثقیلہ۔ لیرمین، لیرمیانی، لیرمن، لترمین، لترمیانی، لیرمینانی، لترمین، لترمیانی، لترمن، لترمن، لترمیانی، لترمینانی، لارمین، لنرمین، مثل لیضربن، کہنے لیضربن کی طرح یہ مکمل گردان ہے۔ آگے تعلیل دیکھیے، الاعلال قد وقع التغیر على صورة المضارع التي بقیت بعد التعلیل وبس، اس کا مطلب یہ ہے کہ معتل کے مضارع میں جب قواعد کے مطابق تعلیلات ہوتی ہیں اور تعلیلات کے بعد فعل مضارع کے صیغے ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے مضارع کے ساتھ لام تاکید اور نون تاکید لگ جانے کی وجہ سے اس میں وہی تغیرات ہوتے ہیں جو صحیح میں لام تاکید اور نون تاکید کے داخل ہونے سے ہوا کرتے ہیں، جیسے لیضربن، لتضربن، لاضربن۔ اصل میں ان اضافوں کے علاوہ صیغہ یضربو، تضربو، اضربو، نضربو تھا، لیکن اس کو اس طرح بنایا کہ شروع میں لام تاکید مفتوحہ اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا کر اس کے ماقبل کو مبنی بر فتحہ بنا دیا۔ تو اسی طرح لیرمین، لترمین، لارمین، لنرمین کے صیغے ہوں گے جو اصل میں یرمی، ترمی، ارمی، نرمی ہیں۔ اور جس طرح صحیح میں جمع مذکر حاضر و غائب کی صیغوں سے لام تاکید اور نون تاکید لگنے کی وجہ سے واو حذف ہوتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کی صیغے سے یا حذف ہوتی ہے، اور جمع مؤنث کی صیغوں میں نون ثقیلہ کے لائق ہونے کے وقت نون جمع اور نون تاکید کے درمیان الف فاصلے کے طور پر لایا جاتا ہے، تو یہاں معتل میں بھی بالکل اسی طرح تعلیل ہوگی، اسی طرح یہ عمل کرے گا۔ آگے مجہول مستقبل کی گردان دیکھیے، والمجہول من المستقبل لیرمین، لیرمیانی، لیرمون، لترمین، لترمیانی، لیرمینانی، لترمین، لترمیانی، لترمون، لترمین، لترمیانی، لترمینانی، لأرمین، لنرمین، مثل لیدعین، کہہ رہے لیدعین کی طرح یہ گردان ہے۔ وہکذا النون الخفیفۃ فی المعروف والمجہول، کہہ رہے نون خفیفہ معروف مجہول کی گردان بھی اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ الامر الحاضر المعروف، امر حاضر معروف کی گردان۔ ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا، یہ 6 صیغے حاضر معروف کی گردان کیا ہے؟ اس کے اندر اعلال دیکھیے، الاعلال سقیطت الیاء من الواحد المذکر لاجل الوقف، یہ بات پہلے بھی گزر چکی، واحد مذکر کے آخر میں جو یا ہے اس کو وقف کی وجہ سے ساقط کر دیا گیا۔
بغیر کسی عامل کے یہ ساکن ہوا۔ والصیغ الباقیہ بنیت حسب القاعدہ من المضارع، کہہ رہے ہیں بقیہ جو صیغے ہیں وہ مضارع کی بنیاد پر ہی بنائے گئے ہیں، مضارع کی بنیاد پر ہی اس کے اندر تعلیلات ہوئی ہیں۔ آگے ایک سوال ہے، السؤال حينما بني ارمو من ترمون وأتت همزة الوصل بعد حذف علامة المضارع لأجل سكون ما بعدها فينبغي أن تأتي الهمزة المضمومة لأن عين الكلمة مضمومة۔ یہ ایک اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ ترمون سے جمع مذکر ہم حاضر کا صیغہ ارمو بنایا جاتا ہے، ابتدا سے علامت مضارع کو حذف کیا جاتا ہے اور پھر حمزہ کو لایا جاتا ہے، اس لیے کہ ابتدائی کلمہ وہ ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ وصلی کی جو حرکت ہے وہ ضمہ ہونی چاہیے، وہ پیش ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے عین کلمہ پر ضمہ ہے، جبکہ ہم ارمو کی ابتدا میں کسرہ کو پاتے ہیں۔ اس کا جواب دیکھیے، الجواب عین الکلمۃ فی ترمون وان کانت مضمومۃ الان، کہہ رہے ہیں کہ ترمونہ کے اندر عین کلمہ اگرچہ ابھی مضمومہ ہے، اس پر ضمہ ہے، لیکنہا فی الاصل مکسورۃ، اصل میں یہ مکسورہ ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، کیوں؟ لأن اصلها ترمیون، اصلی صیغہ ترمیون ہے، میم کے نیچے کسرہ ہے۔ اہم قاعدہ یدعون و تدعون جو یدعو و یرمی کی شق ہے، اس کے مطابق یا کی حرکت ماقبل کو دے کے یا کو حذف کرتے ہیں، اس لیے ظاہراً اس پر ضمہ نظر آتی ہے۔ وتأتی حمزۃ الوصل باعتبار الاصل، حمزہ وصلی کی حرکت کو تو اصلی صیغے کے اعتبار سے لایا جاتا ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا تَرَى فِي أُدْعِي الَّتِي بُنِيَتْ مِن تَدْعِينَ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تدعین جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کی ظاہری جو حرکت ہے عین کلمہ کی وہ کسرہ ہے، لیکن ہم حمزہ وصلی کو ضمہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اصل میں یہاں پر بھی ضمہ تھی، تدعوین تھا، ان حمزۃ الوصل مضمومہ لأنها فی الاصل تدعوین، یہ اصل میں تدعوین تھا۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم عین کلمہ کی اصلی حرکت کو دیکھتے ہیں، نہ یہ کہ تعلیل کے بعد والی حرکت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ اس کے بعد امر غائب اور متکلم معروف کے صیغے ہیں، الامر الغائب والمتکلم المعروف، لیرمی لیرمیا لیرمو لترمی لترمیا لیرمینا لارمی لنرمی، والمجہول لیرما لیرمیا مثل لم یرما، لم یرما فی جہت بلم کی طرح اس کی مکمل گردان ہوگی۔ وہکذا النہی المعروف، نہی معروف کی گردان بھی ایسے ہی ہے، لا یرمی لا یرمیا آخر تک ایسے ہی چلے گی، والمجہول لا یرما لا یرمیا آخر تک گردان اسی نہج پر پڑی جائے گی۔ آگے فائدہ کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے، فائدہ اذا اتصلت النون الثقیلۃ او الخفیفۃ بالامر والنہی یعود حرف العلۃ المحذوف، کہہ رہے ہیں کہ جب نون ثقیلہ یا نون خفیفہ امر اور نہی کے صیغوں کے ساتھ آتا ہے تو حرف علت جس کو حذف کیا گیا ہوتا ہے ساکن کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے وہ واپس لوٹ آتا ہے، ویکون مفتوحا اور اس پر فتحہ ہوتی ہے۔ وهذا مختص بيفعل وتفعل وتفعل وافعل ونفعل، کہہ رہے ہیں کہ یہ مختص ہے 5 صیغوں کے ساتھ، یعنی جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتی ہے، یفعل تفعل تفعل افعل نفعل۔ آگے امر حاضر معروف مؤکد بانون ثقیلہ کی گردان ہے، الامر الحاضر المعروف المؤکد بالنون الثقیلہ، ارمین ارمیان ارمن ارمن ارمیان ارمینان۔ امر غائب متکلم مؤکد بانون ثقیلہ کی گردان، الامر الغائب والمتکلم المؤکد بالنون الثقیلہ، لیرمین لیرمیان مکمل گردان اسی نہج پر پڑی جائے گی۔ الامر الحاضر المعروف المؤکد بالنون الخفیفہ، ارمین ارمون ارمن۔ الامر الغائب والمتکلم المؤکد بالنون الخفیفہ، لیرمین لیرمن لترمین لترمن لترمن لارمین لنرمین۔ الامر المجهول المؤکد بالنون الخفیفہ، لیرمین لیرمون لترمین لترمون لترمین لارمین لنرمین۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 35 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔